کالج ہونے چاہیے، ٹیکنالوجی کی درگاہیں ہونا چاہیے، اور مدرسوں میں پڑھ کر بچے بیکار ہو رہے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، کھلا کہہ دیتے ہیں، مدرسوں میں بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں لوگ ایسے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے دماغ پر، ذہن پر، کہ اللہ نے ان کو ذہن ہی عطا نہیں فرمایا ہے، ان کو اللہ نے آنکھیں ہی نہیں دی ہیں، وہ آنکھیں کون کر دے ہیں۔ میں صرف ایک جملے میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ کیا آپ لوگوں میں سے بتائیے، آپ سب ذرا، اور جتنے لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ بتائیں کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آج یہ سارے بچے جو اتنے خوبصورت لباس میں، اتنے صاف ستھرے ہو کر، اتنے اچھے طریقے سے، مہذب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ بیٹھے ہوتے؟ کیا یہ بچے کسی کھیت میں کام نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا یہ بچے کوئی رکشہ نہیں چلا رہے ہوتے؟ یہ انہیں ماحول میں جڑ کر آئے ہیں جن ماحول میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اتنے اچھے انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں سے کیا فائدہ ہے، میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ مدرسوں سے ہی فائدہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے یہ کہا تھا بالکل صاف الفاظ میں کہ مدرسے جس انداز پر چل رہے ہیں ان کو اسی انداز پر چلنے دو۔ اگر خدا نخواستہ یہ مدرسے باقی نہیں رہے تو ہمارے اور آپ کے لیے دین بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ مدرسے ہی ہیں جو اردو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ مدرسے ہی ہیں جو صحافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، یہ مدرسے ہی ہیں جو دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی آج کے اس پروگرام کی نوعیت سے سب سے بڑی مثال صدام حسین فیضی صاحب ہیں، جو آپ کے جیسے مدرسوں سے ہی پڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 2 مدرسوں میں میرے سامنے داخلہ لیا ہے، اور مدرسے سے ہی فارغ ہونے کے بعد آپ نے سیاست کی دنیا میں قدم رکھا ہے، اور صحافت کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد آپ نے پہلی بار اتنی شہرت کی ہے کہ رامپور کے ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے تحریک آزادی کے رہنما جناب عبدالوہاب خان صاحب پر ایک ضخیم تحریر کی کتاب لکھی ہے، جس کی شاید ہر لائن صحیح ہے اور بہت بہترین کتاب آپ نے لکھی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کیسی جگہوں پر، آپ کیسی چٹائیوں پر بیٹھ کر ہی صدام حسین صاحب صحافی بنے ہیں اور مصنف بنے ہیں، اور پورے ملک میں نام کما رہے ہیں، پورے شہر کا ہر آدمی آپ سے واقف ہے۔ کل تک یہ بھی آپ کی پڑھائی کرتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دوسرے بزرگوں کا تو میں نے صرف کتابوں میں سنا ہے کہ وہ ایسے ہی بیٹھتے تھے، چٹائیوں پر بیٹھ کر ہی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن صدام حسین صاحب شاید وہ بھائی شخص ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ ان کا داخلہ جامعہ المعارف میں تو میں نے ہی کرایا تھا۔ اس کے بعد آپ مدرسہ فیض العلوم میں پڑھا آپ نے، اور پھر مدرسہ فیض العلوم میں ہی پڑھایا بھی، اور اس کے بعد وہاں سے الحمدللہ دیکھیے اتنے منٹ کر نکلے اور آج کس مقام پر ہیں، یہ آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں۔ اس محفل کے انعقاد کے لیے میں سب سے زیادہ احسان مند ہوں، سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے ہاتھ میں دعا بھی کرنا چاہتا ہوں جناب مولانا شاہد علی خان صاحب کا، کہ آپ نے اس جنگل کے اندر، ایسی زمین کے اندر جہاں تک سوائے جھاڑ جھنکاڑ کے کچھ نہیں تھا، اتنی عظیم الشان بستی بسائی ہے جس کو لوگ واحد نگر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک ایسا مدرسہ قائم کیا ہے جو اس وقت اپنی مشکل کہہ رہا ہے، پورے شہر میں نام کر رہا ہے، پورے ملک میں نام کرے گا انشاءاللہ آئندہ۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کے قیام کے لیے بھی اور اس پروگرام کے لیے بھی جناب شاہد علی خان صاحب کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان طرف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ ایسے ہدایت قائم کرتے رہیں اور ایسی مجلسوں کا انعقاد فرماتے رہیں۔ میں اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر محمود علی خان اور شہزاد خان صاحب کا، جناب ڈاکٹر خالد علی خان صاحب کا، جناب نفیس احمد صاحب کا، جناب سید شعیب میاں صاحب کا، جناب مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب کا، اور مدرسہ سیدنا عمر فاروق کے محتمین اعلیٰ جناب نسیم قاسمی صاحب کا، جناب ناصر علی خان صاحب کا، جناب رضوان صدیقی صاحب کا، مشہور صحافی جناب مظفر اللہ خان صاحب کا، استاد محترم جناب اصغر احمد صاحب کا، جناب ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب کا، اور جناب اظہر عنایتی صاحب کا، اور ساتھ میں مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب کے جانشین جناب مولانا محسن قاسمی صاحب کا، کہ آپ لوگ ہماری محفل میں تشریف لائے اور ہماری محفل کو بارہم سنایا۔ آپ لوگوں کے آنے سے ہمارا حوصلہ بڑھا، صدام حسین صاحب کا حوصلہ بڑھا،
ہم سب لوگوں کا حوصلہ بڑھا. آپ لوگوں کی شکریہ باوری ہمارے لیے باعث برکت تو ہے ہی، ہمارے لیے باعث اعزاز بھی ہے. جزاک اللہ تعالیٰ خیرا.